اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فمن کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 12 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہاں سے بلکہ اس کی پچھلی آیت سے جو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا اس کے دو مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو برائیاں بنی اسرائیل کے اندر پائی گئیں، جیسے انہوں نے معاہدوں کو توڑا، وعدوں کی پاسداری نہیں کی، ویسی برائیاں اب مسلمانوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے، اور مسلمانوں کو اس سے باخبر کیا گیا کہ آپ نے اپنے اندر ویسی برائی پیدا نہیں کرنی۔ دوسرا یہ بھی کہ عیسائیوں اور یہودیوں کو بھی نصیحت کی گئی کہ تم اپنے اس معاہدے کو یاد کرو جو تم نے اپنے پیغمبروں سے کیے تھے، لیکن تمہارے بڑوں نے ان سارے معاہدوں کو توڑ دیا اور ابھی تک تم بھی توڑے ہوئے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا۔ اس عہد کا تذکرہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر ہے۔ ایک جگہ پہ یہ بھی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو، اتنے بڑے پہاڑ کو اوپر اٹھایا، ان کے سروں پر لا کھڑا کیا۔ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کے آئے تھے سامنے رکھ کر ان سے معاہدہ کیا گیا کہ آج کے بعد تم اس دین سے نہیں پھرو گے، راہ راست پر قائم رہو گے، نماز ادا کرو گے، زکوٰۃ دو گے اور یہ سارے معاملات، لیکن بعد میں انہوں نے توڑ دیا وہ معاہدہ۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے۔ یہ جو تنظیم سازی کا سلسلہ ہے یہ اللہ نے قرآن میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 12 قبیلے تھے جو فرعون سے نجات پا کر جزیرہ نما سینا میں رہائش پذیر ہوئے، مصر سے نکل کر، اور فرعون سمندر میں غرق ہوا۔ وہ 12 قبیلے جب جزیرہ نما سینا میں، جو آج بھی جگہ موجود ہے، وہاں پہنچے تو وہاں پہ نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی پانی کا انتظام، یعنی زندگی کے آثار اور ضروریات کی کوئی چیزیں وہاں پہ نہیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنا جو عصا ہے اس کو پتھر پہ ماریں، اور 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور یہ فرمایا کہ ہر چشمے کو، ہر قبیلے کو ایک ایک چشمہ دے دیا جائے تاکہ یہ آپس میں لڑیں نہ۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہر قبیلے کا ایک سردار مقرر کیا، اور اس سردار کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ نگرانی کرے ان کے تمام امور کی، ان کی دیکھ بھال کرے، ان کی مشکلات کو سمجھے، اور جیسے ایک سردار کا کام ہوتا ہے کہ اس پورے قبیلے کے نظام کو وہ کنٹرول کرے اور چلائے۔ اس طرح وہ 12 سردار مقرر کیے، اور موسیٰ علیہ السلام کو وہ 12 سردار اپنے قبیلے کے معاملات کو رپورٹ کرتے تھے، جو بھی چیز ہوتی تھی۔ تو یہ تنظیم سازی کا سلسلہ جو ہے یہ آپ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا یہ شروع سے ہے۔ اس لیے ہمیں بھی ایک سبق ہے کہ جب آپ ایک تحریک شروع کریں تو اس کے اندر ایک تنظیم سازی ہو، مختلف علاقوں کے ذمہ داران ہوں، اور پھر وہ ذمہ داران ان علاقوں کو کنٹرول کریں۔ وقال اللہ انی معکم، اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یعنی اللہ نے جو کام اللہ کے رسول کر رہے ہیں نا، اللہ کہتا ہے وہ میں کر رہا ہوں۔ اللہ نے، موسیٰ علیہ السلام نے 12 نقیب مقرر کیے، اور تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ میں نے مقرر کیے، اور پھر میں نے ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یعنی تم اپنے اپنے قبیلے کی ذمہ داری نبھاؤ،
ان کے مسائل کو حل کرو، ان کے اوپر نگرانی کرو، ان کو راہ راست پہ رکھو، اور مدد کے لیے میں تمہارے ساتھ ہوں، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور یہ قرآن پاک میں اور جگہ پہ بھی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار کے ساتھ، یار غار کے ساتھ غار ثور میں تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ جو قرآن میں ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ خوف نہ کریں، پریشان نہ ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں پہ بھی یہ کہا کہ اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر، یعنی شرط کے ساتھ، لئن اقمتم، اللہ تعالیٰ کا ساتھ کوئی اتنا فضول نہیں ہے، کوئی اتنا جیسے کہتے ہیں نا کہ ویلا اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ایسے دے دے۔ وہ اپنے پسندیدہ اور ان لوگوں کا ساتھ دیتا ہے جو اس کے فرما بردار ہوتے ہیں اور کچھ شرائط پر پورا اترتے ہیں۔ فرمایا وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے کہا، ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم رکھی، اگر تم نماز پڑھتے رہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہے۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو کسی بھی سسٹم کو چلاتی ہیں، کہ انسان کے اندر اللہ کا خوف ہو، اور پھر اس کے پاس جو پیسہ ہو وہ اس پیسے کو منصفانہ تقسیم کرے، جس کے پاس کم ہے اس کو دے دے، جس کے پاس زیادہ ہے اس سے لے لے۔ تو یہ نقیبوں کی یہی ذمہ داری تھی کہ وہ اس اپنے اپنے قبیلے کے اندر زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، نماز کا نظام قائم کریں۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں کو مانا، یعنی کسی ایک رسول کا بھی آپ انکار کر دیں گے تو گویا آپ سارے رسولوں کا انکار کریں گے۔ اس لیے ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ بے شک ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن ہم نے ان سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان سے لے کر پھر آدم علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء ہیں، ہم نے سب کو رسول ماننا ہے، سب کی تعظیم کرنی ہے، سب کا احترام کرنا ہے۔ اور یہی بات بنی اسرائیل کو بھی کہی گئی تھی کہ تم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تم نے سارے رسولوں کو ماننا ہے، اور یہاں پہ اشارہ یہ بھی ہے کہ آج تم ہی ہو کہ اللہ کے رسول یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکاری ہو، حالانکہ تم تو پہلے وعدہ بھی کر چکے ہو کہ تم مانو گے، لیکن جو قریش کے لوگ ہیں وہ بہت سارے ایمان لے کے آ چکے ہیں، اور اب قبیلہ اوس اور خزرج کے بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، یعنی جو مشرکین تھے، اور تم اہل کتاب ہوتے ہوئے پیغمبروں کو ماننے والے اور رسولوں کو ماننے والے، وحی اور کتابوں کے ماننے والے، تم انکاری بن رہے ہو۔ تو فرمایا کہ برسلی وعزرتموہم، اور ان کی مدد کی۔ رسولوں کی مدد ایک امتی کیسے کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے اس مدد سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے گھر کو چلائیں یا اس کی کوئی مشکلات حل کریں۔ اس مدد سے مراد یہ ہے کہ جو مشن رسول لے کے آیا ہے، اس مشن کے تکمیل کے لیے آپ ان کا ساتھ دیں۔ اور یہی بات یہودیوں اور عیسائیوں کو باور کرائی گئی ہے کہ جو تمہارے نبی پہلے مشن لے کے آتے رہے ہیں، تم نے وعدہ کیا تھا کہ اس مشن کی تکمیل کے لیے تم ان کا ساتھ دو گے، لیکن تم پھر گئے۔ تو اب میرا رسول آیا ہے جس مشن کی تکمیل کے لیے وہ آیا ہے، تم نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے، تمہیں دوبارہ یاد دہانی اس کتاب کے ذریعے کروائی جاتی ہے کہ تم اس مشن کی تکمیل کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو۔ اور یہ ہمارا بھی فرض ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کے لیے ہم آپ کا ساتھ دیں۔ ایک بڑی پیاری نظم ہے کہ جو آج کل کے مسلمانوں کے صحیح عکاسی کرتی ہے، سلیم ناز بریلوی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ یعنی میں اسی میں رہا کہ میں تیرے مزار کی جالیاں ہی چومتا رہا اور اس کی تعریفیں کرتا رہا، اور دوسری طرف جو تیرے دشمن تھے انہوں نے پورے نظام کا ستیہ ناش کر دیا، ظلم کا نظام قائم کر دیا،
انسانوں پر انسانوں کو لا کھڑا کیا، سوار کیا، اور ان کے اوپر جو ہے وہ ان کی گردنوں کے اوپر بٹھا دیا. تو میں یعنی اس نے ایک بڑی خوبصورت نظم ہے، میرے رہنما تیرا شکریہ کروں کس زباں سے بھلا ادا، میری زندگی کی اندھیری شب میں چراغ فکر جلا دیا. میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. اس نظم کو آپ پڑھیں، بڑی خوبصورت نظم ہے، نیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے. آج مسلمان بھی اسی راستے پر ہے، بس ظاہری تعریفیں کر دیں اور یا خاص شکل و صورت ویسی بنا لی. جو سسٹم ہے، جس سسٹم کے خاتمے کے لیے اور انصاف کے سسٹم کے نفاذ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس سسٹم سے ہم کوسوں دور ہو گئے ہیں. خود قرآن کہتا ہے 3 مقامات پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا، سورہ صف میں، سورہ فتح میں اور سورہ توبہ میں. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ جتنے نظام حیات ہیں، باقی زندگی گزارنے کے جتنے اور طریقے ہیں، سب کا خاتمہ کر کے ایک اسلام کو نافذ کر دے، اسلام کو غالب کر دے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے. یعنی یہ آپ کا مشن تھا، اور اس مشن کو کامیاب کرنے کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے تم نے وعدہ لیا تھا کہ تم آنے والے ہر پیغمبر کا ساتھ دو گے، لیکن تم اس سے ہٹ گئے ہو. قرضاً حسنا، اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے. یعنی خدا کو کیا قرض؟ خدا پیسے تو نہیں لیتا. مقصد یہ ہے کہ اس راستے کی تکمیل کے لیے اپنا پیسہ بھی، اپنا مال بھی آپ لگاتے رہے. تو لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا. یعنی انسان اس راستے پہ چلتے ہوئے بہت ساری کوتاہیاں کر جاتا ہے، گناہ کر جاتا ہے، بہت سارے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن وہ مشن کی تکمیل کی جد و جہد میں اگر لگا ہوا ہے، مقصد سے پیچھے نہ ہٹا، تو پھر اس راستے میں چلتے ہوئے جو تھوڑی بہت اس سے کوتاہیاں، گناہ ہو جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اس کے مٹا دیتا ہے. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اور یہ ایک انسان کا خواب ہوتا ہے کہ اس کا ایک ایسا محل ہو، اس کے اندر ہر مشروب کی نہر ہو، اور اس کے اندر ہر طرح کے پھل ہوں، ہر طرح کے پرندے ہوں، جانور ہوں، ان کا گوشت وہ کھائے، اور اس کی ضروریات کی تمام چیزیں ہوں. تو اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں متعدد مقامات پر کیا کہ تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. فمن کفر بعد ذلک، مگر اس کے بعد جس نے تم سے کفر کی روش اختیار کی، یعنی جو انکار کی روش پر آیا، جس نے نہ مانا، فقد ضل سواء السبیل، تو در حقیقت اس نے سواء السبیل گم کر دی. یعنی اس راستے کو کھو دیا جو کہ مشن کی تکمیل کا راستہ تھا، اس نے منزل ہی گم کر دی. وہ بھٹک گیا، کبھی دائیں مڑا، کبھی بائیں مڑا، کبھی آگے مڑا، کبھی پیچھے مڑا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل راستہ اور اصل منزل کیا تھی، اور اب وہ ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے. اور یہی معاشرے میں آج کل دیکھیں انسان اسی پہ ہے کہ اس اپنی منزل سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے. یہ علامہ اقبال کی بڑی خوبصورت نظم ہے. اور انسان آج کل کے معاشرے کا جو ہے وہ خواب ہو گیا ہے اور افسانوں میں کھو گیا ہے، اپنی منزل سے وہ بالکل کوسوں دور ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو راہ حق ہے اس کی صحیح تلاش اور اس منزل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.